السلام علیکم جی۔ 25 جولائی 2020 کا دن ہے، 2 سال مکمل ہوئے ہیں 2018 کے الیکشن کو، جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت آئی یا لائی گئی، اس کے اوپر بحث ابھی چل رہی ہے۔ بہرحال میں نے جو دیکھا وہ اس بحث کو ایک کسی بحث کے اندر ہی وہ یہ بات بھی اس کے اندر ہی شامل ہوگی کہ میں نے جو کچھ اس الیکشن کے دن ہوتا ہوا دیکھا، کیونکہ میں نے یہ الیکشن کور کیا۔ اس وقت میں ایک پاکستان کے بڑے میڈیا ہاؤس کے ساتھ منسلک تھا اس بطور رپورٹر، اور میری ڈیوٹی کے اندر NA 124 کا جو حلقہ تھا اندرون لاہور کا، وہاں پر اس کی کوریج میرا ذمہ تھی۔ NA 124 سے حمزہ شہباز PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے، پرومیننٹ کینڈیڈیٹ تھے، جبکہ PTI کی طرف سے دیوان صاحب جو تھے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کو مینج کیا گیا، اور یہ جو مینجمنٹ تھی یہ انسٹیٹیوشنل مینجمنٹ تھی جو کہ ہوئی، اور اس دوران میڈیا کا کیا کردار رہا، میڈیا نے کس طریقے سے ان تمام انفارمیشنز کو کل کیا جو کہ بڑی ضروری تھی، وائٹل تھی اس وقت اس الیکشن کے اوپر اثر انداز جو کچھ عوامل ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے ان کو کس طریقے سے سینسر کیا گیا، کس طریقے سے سیلف سینسرشپ کے نام کے اوپر بلیک آؤٹ کیے گئے، اور وہ سیلف سینسرشپ جو کہ سیلف کہیں سے بھی نہیں تھی، وہ اس کو کس طریقے سے اپنے اوپر طاری کیا اور اس کے اوپر خوشی کی شادیانے بجائے میں نے وہ سب کچھ قریب سے دیکھا۔ میں اگر براہ راست اس دن سے شروع کروں کہ جس دن الیکشن کی کوریج ہونی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں جو چیزیں دیکھ رہا تھا وہ، کیونکہ میں اس حلقے کو انتظامی طور پہ بھی، کیونکہ میری جو ایڈمنسٹریٹو میں رپورٹنگ کرتا تھا ایڈمنسٹریشن کی، تو یہ حلقہ ہی میرے پاس زیادہ تر اس کا ایریا رہا تھا، تو میں اس حلقے کو جانتا تھا۔ اسی بیس کے اوپر میں نے آگے الیکشن کور کرنے کے لیے بھی درخواست کی کہ مجھے یہی حلقہ دیا جائے، تو وہ بھی مانی گئی۔ مجھے یہ الیکشن جو اس کور کرنا چیلنجنگ میرے لیے اور ایکسائٹمنٹ بھی اس لیے تھی کیونکہ یہاں پہ الیکشن کور کرنا بہت ایک سیلف ایک ٹاسک ہے اور چیلنجنگ ٹاسک ہے، کیونکہ ایک تو اس کی جو اندرون شہر کے خد و خال ہیں، باریک تنگ و تاریک گلیاں ہیں، وہاں کے جو لوگوں کی ایک اٹھان ہے وہ بھی ایک بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے۔ اس کو الیکشن کے اندر جو گہما گہمی، مار داڑ، نعرے، یہ وہ سب کچھ ادھر چلتا ہے، تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ اور پھر جو اس سے 1 سال قبل جو کچھ ہو رہا تھا، جس طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہا تھا اور جو اس کے اندر پیچھے تانے بانے مل رہے تھے کہ کچھ چل رہا ہے، تو ہمیں یہ امید تھی اس وقت کہ یار یہ الیکشن ہوں گے اور اس الیکشن کی صورت کے اندر عوامی مینڈیٹ کے تحت نئی حکومت آئے گی جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوگا اور عوام کی آواز جو ہے وہ ایوانوں کے اندر جائے گی۔ تاہم ظاہری بات ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا، میں نے کم از کم ہوتا نہیں دیکھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا، میں الیکشن ڈے سے اگر شروع کروں تو 6 بجے مجھے کہا گیا کہ آپ جا کر وہاں پر پہنچیں گے۔ میں گوال منڈی پہنچ گیا، وہاں پہ بھی ہم اپنا سارا سیٹ اپ کر رہے تھے، میرا کیمرہ مین کیمرہ سیٹ اپ کر رہا تھا کہ اتنے میں SHO جو تھے گوال منڈی کے وہ آئے، ان کے ساتھ الیکس لیگ بھی تھی، ملاقات ہوئی، بڑی خندہ پیشانی تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی آپ کو کوئی سیکورٹی لیب تو نہیں لگا کہیں پہ، کیا سیکورٹی ٹھیک ہے، میرے بندے ٹھیک لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پروفیشنل جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے وہ چل رہی تھی کہ اتنے میں جو گوال منڈی اسکول کا جو پولنگ اسٹیشن تھا وہاں سے 2 سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ تقریباً انہوں نے سر باہر نکالا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ یہاں سے جائیں، یہ جگہ خالی کر دیں فوری طور پہ، اور کافی روڈ تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ یہ آرگیو کیا کہ صاحب ہمارے پاس یہ کارڈ ہے، الیکشن کمیشن کا کارڈ ہے، اس کارڈ کے اوپر یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں یہ پرمٹ کرتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کے اندر جا کر پولنگ دیکھ سکتے ہیں، اس کے جو الیکشن پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے ہم پولنگ دیکھ سکتے ہیں، ہم اندر جا کر کاؤنٹنگ دیکھ سکتے ہیں جس وقت آپ کاؤنٹنگ کریں گے، اور رزلٹ کمپائلیشن کو بھی ہم آبزرو کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ریکارڈنگ ڈیوائس۔ تو یہ تو مجھے اجازت دیتا ہے، تو میں تو ابھی بھی باہر کھڑا ہوا ہوں، میں تو اندر گیا نہیں ہوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار مسئلہ جو بھی ہے ہمیں آرڈر ہے، آپ یہاں سے خالی کریں، کارڈ شارڈ ہمیں نہ دیں۔ اب صبح میں کسی نئی جھڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، نئی لڑائی میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، پروڈیوسر مجھے بار بار فون کر رہا تھا لائیو آ جائیں، ونڈو میں آئیں، ونڈو کے اندر آئیں، ونڈو کٹ کروائیں۔ اچھا میں نے کہا یار ٹھیک ہے، ہم تھوڑے اور سائڈ پہ ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بہرحال ہم نے ڈیپر کر لیا، لائیو ہٹ دے دی، اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، اور یہ جو یہاں سے ہٹ جائیں، ادھر سے نکل جائیں، ادھر کیوں آئے ہیں، یہ مسلسل ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر، یہاں بھی وہاں بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ اچھا اور آرگیومنٹ بھی میرا سیم بن کہ یار یہ میرے پاس کارڈ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میرا ID ہے، میرا ID میرے پاس ہے، میرا آفس کارڈ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے آفس کے کریڈینشیلز ہیں وہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں میرے اس پہ، تو مجھے اجازت دیں یار میں اندر دیکھوں، میں نے رپورٹ کرنا ہے، میں بتاؤں کہ اندر سب ٹھیک چل رہا، بالکل ٹھیک ہی چل نہیں جی نہیں،
آپ نہیں جا سکتے. یہ ایک عمومی آرگیومنٹ تھا. لیکن ایک جو شخص تھا چونا منڈی کے اندر سیکورٹی اہلکار تھا, اس نے مجھے بڑی کلیئرٹی سے, بڑی ٹھنڈا پیشانی سے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس نے ایک بات کی نا, وہ اس نے مجھے سمجھا دیا کہ بھائی, اس نے کہا یار الیکشن کمیشن کو ہم نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں اپنے افسر کو, اور ہمارے افسر کا آرڈر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی میڈیا, کوئی کیمرہ, کچھ نہیں ہوگا. میں کہ یار ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی بات. اب میں نے یہی باتیں رپورٹ کرنی چاہیے اپنے چینل کو کہ جی اندر ہمیں جانے نہیں دیے جا رہے. صرف مجھے نہیں, اور بھی جو میڈیا چینل تھے ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا. پولنگ ایجنٹس کی ہمیں شکایت کی کہ یار ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. میں کہ جی چلاتے ہیں, کیوں نہیں چلاتے. میں نے فون کیا, میں کہا بھائی صاحب ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے, پولنگ ایجنٹ کیوں شکایتیں کر رہے ہیں, یہ خبر ہے, یہ خبر ہے, یہ خبر ہے. انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ کوئی خبر نہیں چلتی. انہوں نے کہا ساتھ آپ چھوڑیں خبریں جو آپ بتا رہے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں کہ جی بتائیں. آپ نے بیلنس کر کے چل رہے ہیں جو آپ ایگزٹ پول کر رہے ہیں. میں نے کہا جی ایگزٹ پول تو لائیو ہم کر رہے ہیں, تو وہ کیسے ہم کریں گے؟ جو لوگ ووٹ دے کر آ رہے ہیں, اب وہ فرض کریں ووٹ دے کر آ رہے ہیں تحریک لبیک کو, تو میں ان کو کہوں نہیں جی آپ نے پی ٹی آئی کہنا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں کہ لائیو نہیں ہو سکتا ہے. میں کہ تو, اور میں ذاتی طور پہ بھی اس کے خلاف ہوں کہ بھائی آپ کو تو جو ہے وہ بتائیں کہ یار اس کو ووٹ دے رہے ہیں. وہاں پہ میجورٹی جو پی ایم ایل این ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے بیلنسنگ ایکٹ دینا ہے. میں نے کہا جی یار لائیو کے اندر بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہوتا. یہ بحث چلتی رہی. جو میرے ساتھ دیگر ساتھی جو حلقوں کے اندر تھے وہ بھی یہی بحث پہ رہے. جب چینل نے دیکھا کہ یار تو مسلسل آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہوتا, اور ایک دو بار بیچ میں ہوا بھی کہ لائیو کے اندر گلچز چلے گئے, بھنڈ چلے گئے. اس نے کہا جی آپ نے فلانے کو ووٹ دیا, اس نے کہا جی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں. اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی. ریکارڈڈ کے اندر ہوا, لوگوں نے ہم پروٹیسٹ کرنا شروع کیا وہاں پہ کہ جی آپ لوگ یہ کیوں چلا رہے ہیں اور وہ کیوں چلا رہے ہیں. پھر جا کے انہوں نے 12 بجے ہمیں فون کیا, مجھے فون آیا کہ جی ہماری پالیسی چینج ہو گئی ہے, اب آپ نے لوگوں کو نہیں لینا, یعنی آپ نے چٹ چیٹ نہیں کرنی لائیو کے اندر, آپ نے خود بتانا ہے اور بیلنس کر کے بتانا ہے سارا کچھ. ظاہری بات ہے بیلنس جو تھا وہ کس کے حق میں جانا تھا؟ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے اس کے حق میں. چلتا رہا, یہ بھی چلتا رہا, یہ بھی دیکھا ہم نے, چل رہا ہے. شام ہو گئی, پولنگ ختم ہوئی. کئی جگہ پہ مجھے ایون پی ٹی آئی کے کونسلر اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یار پولنگ سلو کرا دی گئی ہے ہماری. پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ باہر بیٹھا. میں کہ جی کس نے کرائی سلو؟ وہ جی یہی سیکورٹی اہلکاروں نے کرائی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ میں نے پوچھا جی کس نے, کون ہے جی, نام لے رہے ہیں جی, یہ ہے جی وہ ہے. میں نے کہا یار یہ خبر ہے کہ جی جو انتظامیہ ہے وہ سلو کر رہی ہے سارا کچھ پروسیس. انہوں نے کہا جی نہیں چل سکتا, کچھ نہیں چل سکتا. یہ آپ چھوڑیں, ووٹ بتائیں کتنے ہو گئے ہیں, کتنے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ سارے ایک جگہ پر بیٹھ گئے رپورٹرز, وہیں پر جو پولیٹیکل پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بھی اپنے مختلف دفتروں کے اندر بیٹھ گئے. اب رپورٹرز تو بیچارے وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پہ کچھ ٹھنڈی ہوا آئے, تھوڑا کھانا پینا ملے, تھوڑا اچھا ماحول ملے, تو وہیں پہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو 8-9 بجے تک 20 پولنگ اسٹیشن, 25 پولنگ اسٹیشن, 11 بجے تک 50 پولنگ اسٹیشن, 12 بجے تک ٹوٹل 60 آؤٹ آف 450 پولنگ اسٹیشن رزلٹ آ رہے تھے. اور رپورٹرز کا ہوتا ہے کہ یار مجھے مسنگ نہ پڑ جائے, تمہیں مسنگ نہ پڑ جائے, سارے اکٹھے کمپائل کر کے ایک ہی واٹس ایپ کرتے ہیں گروپ کے اندر, گروپ سے اٹھا کے آگے بھیجو, چلو جی سارے چینل چل رہے ہیں. جب دم ایک بندہ داخل ہوتا ہے, اور پی ایم ایل این کا وہ دفتر تھا, وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے, تو وہ داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے جی مبارک ہو پی ایم ایل این جیت گئی ہے. ہاں جی تمہیں کیسے پتہ لگا؟ وہاں پہ ساروں نے پوچھا. چیف پولنگ ایجنٹ اس حلقے کا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کچھ جو ساتھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے جو چیف پولنگ ایجنٹ ہے ساتھ ہی دفتر ہیں ان کے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی تمہیں کیسے پتہ لگا ہے؟ وہ جی میرے چینل جو تھا کہ ان کے چینل نے بتایا ہے. اب ساروں نے میری طرف دیکھا کہ جی تم نے اب رپورٹرز میرے پہ غصہ ہو رہے ہیں کہ یار تم نے بتا دیا ہے, تم نے ہمیں مسنگ دلوا دی ہے. اور جو چیف پولنگ ایجنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں یار مجھے تو بتاؤ, میں نے آگے جو ہے اپنے اوپر بتانا ہے. یار میں کہ یار بھائی یہ میرا فون ہے, نکال کے دیکھ لیں, اس کے اندر اگر کوئی ریزلٹ میں نے بھیجا ہے تو مجھے بتا دیں, نہیں بھیجا تو یہ کہاں سے چل رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. میں نے دفتر فون کیا, میں کہا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو یار اس طرح سے. انہوں نے کہا یار ہمیں آ رہے ہیں ریزلٹ, تم وہ چھوڑو, تم بتاؤ کتنے پولنگ اسٹیشن ہو گئے, کیا صورتحال ہے. میں کہ یار ٹھیک ہو گیا. اتنے میں جو میرے سے ملحقہ حلقے تھے, نواز شریف صاحب والا حلقہ تھا, اس سے پیچھے دیگر حلقے تھے, ان حلقوں کے اندر بھی یہی تقریباً. وہ جی کوئی رپورٹر اپنی گاڑی میں چھپا بیٹھا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی تم لوگ کر کہہ رہے ہو, کسی سے یاسمین راشد سے دوا دی ہے, کسی سے. ہوا کیا, اب جب میں اس کو ہائنڈ سائڈ میں دیکھتا ہوں تو ہوا کیا کہ وہاں پر ایک پوری کی پوری فضا قائم کی گئی. یاسمین راشد جیتیں گی,
حمزہ شہباز جیت رہے ہیں یہاں سے ہی. ایک فضا ایسی مینجڈ قائم کی گئی کہ جس سے یہ لگے کہ جو پی ایم ایل این کے جو قلعے ہیں وہ قلعے اڑ گئے ہیں, ایک آدھا قلعہ بچ گیا ہے, اب نواز شریف کو اپسیٹ ہو گیا ہے. یہ ایک فضا قائم ہو رہی تھی اور اس فضا کے اندر میڈیا شامل تھا. اس وقت رات کو, اور یہ صرف میرا چینل نہیں تھا, سارے چینل اور بھی اس طرح کر رہے تھے, مینیج کر رہے تھے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے ساتھی جو ہیں صحافی, ان کو ان کے ذہن میں کچھ اور اڑانے ہیں, کچھ اور چلانے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی. بہرحال یہ سب کچھ ہوا, حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ رات کو جب کئی پولنگ ایجنٹس نے یہ کہا کہ یار ہمیں نکال دیا گیا باہر, ہمیں جو ہے وہ اندر کاؤنٹنگ میں بیٹھنے نہیں دے رہے, جو کہ وہ آفیشیل پولنگ ایجنٹس تھے پارٹیوں کے, وہ خبریں نہیں چلائیں گی. اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا, ہم سے پہلے چیزیں چلنی شروع ہو گئیں. پھر مجھے کہا کہ یار بھائی جان آپ نا اس طرح کریں, آپ اپنا ایوریج نکال کے بھیجیں نا, کتنے کتنے ووٹ بنیں گے اس پہ چلاتے ہیں آپ کی بریکنگ کرنا ہے. کہ یار بھائی صاحب میں کیسے اپنا بنا دوں جب کہ ابھی تک صرف 450 میں سے 60 یا 70 حلقے پورے ہوئے ہیں 1-2 بجے تک. اب اگر کم از کم 450 میں سے آدھے بھی ہوئے ہوں تو چلو میں کوئی ایوریج نکالنے کی پوزیشن میں ہوں. یہاں پر تو نہیں, انہوں نے کہا نہیں بس آپ نے کرنے ہیں, دیکھیں نا اتنی تو ہو رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ساتھ ہی مروا نہ دینا, یہ نہ کر دینا, وہ نہ. اچھا اس سارے ماحول کے اندر یہ سب کچھ اتنی کیوس سچویشن کے اندر, کیوٹک سچویشن کے اندر سارا کچھ اس کو مینیج کر لیا گیا. صبح ہم 6 بجے 24 گھنٹے کے بعد جب ہم واپس لوٹے, جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمیں اس وقت معلوم تھا کہ واردات ڈل چکی ہے, اور مزید یہ واردات ڈلے کی, وہ جو واردات ڈلی وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ابھی اس کے مزید رنگ کے سامنے ہے. یہ اس دن تھا وہ سب کچھ جو میں نے دیکھا آج سے 2 سال قبل 2018 کے الیکشن پہ.